بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاۃ المسافر، یہ مسافر کی نماز پڑھنے کا باب ہے۔ یہاں صلاۃ مصدر ہے اور اس کی اضافت کی گئی فاعل یعنی مسافر کی طرف۔ سفرکشری کے تاریخ مصنف علیہ رحمہ نے خود کی۔ شرعی مسافر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے شہر کی آبادی یا فنائے سے متصل ایسی جگہ کا ارادہ کر کے نکلے کہ اس شہر اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جو سال کے چوٹے 3 دنوں کے اکثر حصہ یعنی صبح صادق سے لے کر زوال شمس تک متوسط رفتار سے طے کیا جا سکتا ہو، اور سفری بری سمندری سفر کے لیے سفری بری کے لیے یعنی خشکی کی سفر کے لیے سفر بحری کی مسافت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ سفر بری خشکی کی سفر کے لیے سفر بحری یعنی سمندر کی مسافت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سفر بحری کے لیے سفر بری کی مسافت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کا الگ الگ اعتبار کیا جائے گا۔ خشکی کا سفر کا الگ اور بحری کے سفر کا الگ، سمندر کے سفر کا الگ۔ تو مسافر شرعی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے شہر کی آبادی یا فنائے متصل سے، جہاں سے شہر کے قصبہ ہو اس کے ساتھ جو متصل قبضہ ہے قصبہ ہے تو اس کو کہتے ہیں فنائے شہر۔ تو اپنے شہر کی آبادی یا فنائے سے متصل سے ایسی جگہ کا ارادہ کر کے نکلے کہ اس شہر اور اس شہر کے درمیان جہاں جا رہا ہے اتنا فاصلہ ہو جو سال کے چھوٹے دنوں کے اکثر حصہ یعنی صبح صادق سے لے کر زوال تک متوسط رفتار سے طے کیا جا سکتے، تو یہ سفر شرعی ہے۔ تو اگر کلومیٹر کے اعتبار سے کرو تو یہ تقریباً بنتا ہے 70 کلومیٹر بنتا ہے، لیکن احتیاطاً کہتے ہیں 78 کلومیٹر۔ تو 78 کلومیٹر سفر ہے تو وہ سفر شرعی ہے کلومیٹر کے اعتبار سے، ورنہ ایسے 48 میل ہے، 48 میل شرعی۔ پھر 48 کو اگر میل کو کلومیٹر میں لائیں گے تو یہ 78 کلومیٹر احتیاطاً ملتا ہے۔ والسفر الذي يتغير به الأحكام، وہ سفر جس کے ذریعے سے احکام بدلتے ہیں، هو أن يقصد الإنسان موضعا بينه وبين المقصد مسيرة 3 أيام بسير الإبل ومشي الأقدام، ولا معتبر في ذلك بالسير في الماء۔ تو ایسا سفر کے بدل جائے اس کے ساتھ احکام، وہ یہ ہے کہ ارادہ کرے انسان، وہ سفر یہ ہے سفر شرعی کہ جس کے ذریعے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ ان یقصد الانسان، انسان ارادہ کرے موضعا ایسی جگہ کا کہ بینہ و بین المقصد، ایسی جگہ کا کہ اس جگہ کے درمیان اور اس ارادہ والی جگہ کے درمیان مسیرت 3 ایام 3 دن کی چلنے کا ہو، 3 دن چلنے کا ہو، اونٹوں کے چلنے کے ساتھ۔ مسیرت 3 ایام 3 دن چلنے کا ہو، بسیر الابل اونٹوں کے چلنے کے ساتھ، ومشی الاقدام اور قدموں کے چلنے کے ساتھ، اور نہیں معتبر اس میں پانی میں چلنے کے ساتھ، ولا معتبر فی ذالک بالسیر فی الماء، اور نہیں ہے معتبر اس میں پانی میں چلنے کے ساتھ۔ لہذا بحری سمندر میں چلنے کا اعتبار خشکی میں چلنے کا نہیں ہوگا، لہذا سمندر کا الگ حساب کیا جائے گا اور خشکی کا الگ کیا جائے سر جی سمندر کی بھی کیا مسافت ہے؟ گا۔ سمندر کی بھی کیا مسافت ہے؟ سمندر میں پانی کی بھی دیکھ ہوائی جو ہے وہ سمندری بیڑا جو اس کو طے کرتے ہیں، جس وقت ہوا بھی جو ہے
معتدل ہوا چل رہی ہو، تیز ہوا نہ ہو، کیونکہ وہ کشتی زیادہ جاتی ہے اگر، تو ہوا بھی ہے بالکل معتدل ہوا چل رہی ہے، تو اسی کو دیکھتے ہوئے کشتی جو سفر طے کرتی ہے صبح سے لے کر شام تک، زوال تک، تو دن کے اکثر حصے تک، تو 3 دنوں کا اعتبار کیا جائے گا اسی میں. اس کو یعنی کلومیٹر یا میلوں میں ناپا نہیں کیا؟ نہیں نہیں، وہاں ایسا نہیں ہے. نہیں، کوئی تو کوئی فاصلہ تو ناپا گیا ہوگا نا، کہ جیسے یہاں پہ آپ نے کہا کہ 78 کلومیٹر بن گیا ہے، تو وہاں پہ ہوں، بھی تو کوئی کچھ کلومیٹر حساب لگایا گیا ہوگا نا؟ کلومیٹر کے اعتبار سے دیکھنا پڑے گا یار، میرے ذہن میں نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے سر جی۔ تو لیکن اس کا یہ ایسے اگر کرنے اعتبار تو یہی کہا کہ وہ جو سفر سمندر والا سفر ہے اس میں کشتی کے چلنے کا اعتبار ہوگا دنوں کے اعتبار سے، کہ 3 دنوں میں ایک کشتی کتنا سفر طے کرتی ہے. جتنا طے کرے گی تو وہ سفر شروع ہوگا 3 دنوں میں. ٹھیک ہے سر۔ اور وہ جو سفر ہوگا وہ اس کا خشکی میں اعتبار نہیں ہے. اسی طرح جو خشکی کا سفر ہے اتنا، وہ سمندر میں اس کا اعتبار نہیں ہے. وہ آپ لوگ کو اور ہوائی اور ہوائی جہاز کا سر جی، ہوا کا؟ ہوائی جہاز کا وہ اعتبار نہیں، ہوائی جہاز کا اس میں بھی یہ اعتبار کریں گے خشکی کے راستے کا. خشکی کا اعتبار کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہاں، ٹھیک ہے جی سر۔ مگر وہ سفر شرعی اتنے بنتا ہے خشکی کے راستے سے، تو سفر شرعی ہو گئے. ٹھیک ہو گیا سر جی۔ وہ دوسرا مسئلہ مل گیا آپ لوگوں کو، کیا جی آپ نام نے ہے بھیجا ہے، وہ تصویریں ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی، اب ہو نیٹ صحیح جائے نہیں چل گی. رہا۔ ٹھیک ہے، چلو اب ہو جائے گی شاید. ٹھیک ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں سر جی۔ وفرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية ركعتان. ولا تجوز له زیادت علیہ، یہاں سے مصنف رحمہ مسافر کی نماز کا حکم بیان کر رہے ہیں. تفصیل اس کی یہ ہے کہ جہاں پر 4 رکعت والی نماز مسافر کے لیے 2 ہی فرض ہے، حنفیہ کے ہاں ہر 4 رکعت والی نماز مسافر کے لیے 2 ہی فرض ہے، ان پر زیادتی جائز نہیں ہے. لہذا اگر وہ 4 رکعتیں پڑھے تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس نے قاعدہ اولیٰ کیا ہوگا یا نہیں. اگر قاعدہ اولیٰ کیا ہے تو اس کے فرض ادا ہو جائیں گے لیکن گناہگار ہوگا، اور آخری 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی. اگر قاعدہ اولیٰ نہیں کیا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ 4 رکعتیں نفل ہو جائے گی. وفرض المسافر عندنا في كل ركعة في كل صلاة رباعية ركعتان. في كل صلاة رباعية ركعتان، اور مسافر کی فرض ہمارے نزدیک ہر رباعی نماز، رباعی کا کیا مطلب ہے؟ 4 رکعت والی نماز میں رکعتان 2 رکعتیں ہیں. ولا تجوز له الزیادت علیہا، اور اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے 2 رکعت سے. فإن صلى 4، اگر 4 رکعت پڑھ لی، وقد قعد فی الثانیۃ، دوسری رکعت میں بیٹھ گیا تھا، تشہد کی مقدار اجزأتہ رکعتان، تو 2 رکعت اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، عن فرض ہی، اس کے فرض سے. وکانت الاخریان، تو آخری 2 رکعتیں جو ہوں گی اس کے لیے نفل ہو جائے گی. وَإِن لَمْ يَقْعُدْ فِي الثَّانِيَةِ، اگر دوسری میں نہیں بیٹھا تشہد کی مقدار، اگر نہیں بیٹھا تشہد کی مقدار فی رکعتین اولین، پہلے 2 رکعتوں میں، بطلت صلاتہ، تو اس کی نماز باطل ہو جائے. تو تشہد کی مقدار بیٹھنا ضروری ہے، اگر نہیں بیٹھا وہ تشہد کی مقدار پہلے 2 رکعتوں میں تو باطل ہو جائے گی اس کی نماز. کیونکہ اس کا جو 4 رکعت والا جو پہلا قاعدہ ہے تو وہ مسافر کے لیے کیا ہے، اس میں تو فرض ہوا، لہذا اگر وہ بیٹھ گیا تو فرض پورا ہو گیا اس کا. پھر اس کے بعد کھڑا ہوا تو یہ اس کے لیے بدرجہ نفل کے ہو جائیں گے. اگر نہیں بیٹھا پہلے قاعدے میں
تو کھڑا ہو گیا، یعنی 4 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، تو وہ پہلے قاعدے میں نہیں بیٹھا، سیدھا کھڑا ہوا، تو اس کی فرض باطل ہو جائے گی اور یہ سارے کے سارے نفل بن جائیں گے۔ اور ساتھ بھی جو لکھا ہوا وَإِلَّمْ يَقْعُدُوا فِي الثَّانِيَةِ، یہ 2 دفعہ لکھ دیا انہوں نے، اوپر بھی نیچے بھی، یہ صحیح لکھا ہوا ہے؟ وَإِن لَمْ يَقُدْ فِي الثَّانِيَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فِي رَكْعَتَيْنِ، ہاں اگر دوسری رکعت میں تشہد کی مقدار نہیں بیٹھا، پھر رکعتین الاولین، دو پہلی رکعتوں میں، تو یہ کب نہیں بیٹھے گا؟ وہ بھول گیا تھا نہیں بیٹھا، یا وہ جان بوجھ کے نہیں بیٹھا؟ یہ بھول کس کے کس بھول بات؟ کے یعنی بھول گیا وہ، اچھا بھول گیا۔ ولا تجوز له زیادت علیہا، تو 2 رکعت پر زیادتی کرنے جائے، فإن صلی اربعا، اگر 4 رکعت پڑھ لی، اب دیکھا جائے گا، وقد قعد فی الثانیۃ، دوسری رکعت میں تشہد کی مقدار بیٹھ گیا تھا، اجزأتہ رکعتان عن فرضہ، تو اس کے فرض سے 2 رکعت کافی ہو جائیں گی، وکانت الاخران له نافلہ، اور آخر تو کیا ہو جائیں گی؟ نفل ہو جائیں گی۔ وَإِن لَمْ يَقْعُدْ فِي الثَّانِيَةِ، اگر یہ دوسری رکعت میں نہیں بیٹھا، تشہد کی مقدار فی رکعتین اولین، پہلے 2 رکعتوں میں، تو بطلت صلاتہ، تو اس کی نماز باطل ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی آگے سر جی، بھول کر وہ یعنی کہ ہاں نہیں بیٹھا۔ بھول کر اگر وہ ایسا کیا ہے اور سیدھا کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، تو اس کی فرض، کیونکہ آپ کو میں نے کہا کہ اس کا جو پہلا قاعدہ ہے، یہ مسافر اس کے لیے فرض ہے، تو اس کے لیے تو 2 رکعت ہی ہے نا، جی جی ٹھیک ہو گیا۔ فرض کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہو جائے گی، اور یہ فرض نہیں ہوگی بلکہ نفل بن جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ وَكَانَتِ الْأُخْرَانِ لَهُ نَافِلَةً وَمَنْ خَرَجَ مُسَافِرًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِذَا فَارَقَ بُيُوتَ مِصْرِ، یہاں سے سفر کی ابتدا کہاں سے ہے بیان فرما رہے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حکم سفر کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب آدمی اپنے شہر کی آبادی یا فنا متصل سے نکل جائے۔ وَمَنْ خَرَجَ مُسَافِرًا، اگر وہ آدمی جو نکلا مسافر ہونے کی حالت میں، صلی رکعتین، 2 رکعت پڑھے، اذا فارق بیوت المصر، جب وہ جدا ہو جائے شہر کی گھروں سے، تو جہاں تک شہر کی آبادی ہے وہاں سے نکلے گا تو یہ آدمی مسافر ہوگا، پھر دوبارہ جب وہاں داخل ہوگا تو یہ مقیم ہو جائے گا۔ مثلا آپ دیکھ لو لاہور ہے، لاہور کی حدود اس طرف لیا جائے ملتان کی طرف، تو یہ آتے ہیں تقریباً سندر تک، تو یہ سندر سے نکلے گا تو مسافر ہوگا۔ اس طرف چلا جائے تو تقریباً یہ جاتے ہیں، یہ اس کا تو ہے، یہ کیا نام ہے، شادرہ تک اس کی حدود ہے، لاہور، شادرہ سے جب آگے نکل جائیں گے تو لاہور کے حدود ختم ہو جائیں گے، اور آگے پھر ان کی مکانات ختم ہو جاتے ہیں، تو اس سے جب آگے نکلے گا تو مسافر بنے۔ اسی طرح سر سر یہ کیسے پتہ لگے گا شہر کی حدود کیا ہے؟ کیونکہ اب تو شہر کی حدود بڑھتی رہتی ہے، کبھی ایک طرف بڑھ جاتی ہے کبھی دوسری طرف بڑھ جہاں جاتی ہے، تک آبادی ادھر بڑھ آبادی ہو، جاتی ہے۔ جہاں تک آبادی ہو، نہیں آبادی بھی تو بڑھتی رہتی ہے نا، اب جیسے اسلام آباد ہے، اس کو بڑھا 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 کے ٹیکسلا تک لے گئے ہیں، تو ٹیکسلا تک جو اسلام آباد ہی کہلاتا ہے کاغذوں ہاں میں تو، لیکن ٹھیک وہ ہے، ایکچوئل میں اسلام آباد تو نہیں ہے۔ نہیں یہ خیر ہے، دیکھ لو یہ جوڑوا شہر ہے اسلام آباد اور پنڈی، تو یہ ایسے پنڈی کی سمجھو یہ ایک ہی شہر ہے، اسلام آباد پنڈی دونوں ایک ہی۔ پنڈی کی بات نہیں کر رہا، ٹیکسلا کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، اسلام آباد مثلا اتنا بڑھ گیا کہ پنڈی تک مل گیا نا، جی جی تو یہ پنڈی اور اسلام آباد ایک ہی حکم میں ہو گیا، ایک شہر کے حکم میں ہو گیا۔ ایک آدمی اسلام آباد سے نکلے پنڈی جا رہا ہے، یہ مسافر جی نہیں ہے، جی ٹھیک حالانکہ ہے۔ ایک ہاں مسافت کتنا ہے اس کی، 78 کلومیٹر ہے، پھر بھی یہ مسافر نہیں ہوگا، یہ جوڑواں شہر ہے، یہ ایک اس کی آبادی متصل ہوگی تو یہ ایک شہر کے حکم میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہ اسلام آباد کی حدود بڑھتے بڑھتے ٹیکسلا تک پہنچ جائے تو پھر ٹیکسلا بھی متصل شہر بن جائے گا، ہاں متصل بن جائے گا، وہاں تک بھی نماز پوری رہے گی؟ ہاں جیسے جیسے مکہ اور مینا کا جو پہلا سفر تھا، یہ سفر شرعی تھا،
اب وہ سفری شہر نہیں ہے، مکانات متصل ہے مکہ اور مینا کے۔ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا سر۔ پھر داخل ہونے میں بھی حدود کا اعتبار ہے، جہاں اس کے حدود شروع ہو جاتے ہیں تو جہاں تو پھر یہ آدمی مقیم ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بہت ضروری ہے، لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ ولا يزول على ولا يزال على حکم المسافر، اسی طرح یہ مثلا کراچی ہے، آپ کراچی کی ایک نکر سے جاتے ہیں دوسری جگہ، 78 کلومیٹر ہے، لیکن آپ مسافر نہیں ہیں، کیونکہ ایک شہر کے اندر آپ جا رہے، نکلے نہیں ہیں آپ اس شہر سے، کراچی سے۔ ولا يدل على حکم المسافر حتى ينوي الإقامة في بلدة 15 يوما فصاعدا۔ اب یہاں سے سفر کی انتہا کہاں سے، اس کا بیان کر رہے ہیں۔ سفر کی انتہا کا وقت، تو سفر کے حکم کی انتہا دو باتوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے سے ہوتی ہے۔ مسافر آدمی اپنے شہر کی آبادی یا فنائے متصل میں داخل ہو جائے۔ نمبر 2، آدمی کسی قابل اقامت جگہ میں 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے، بشرطے کہ وہ جگہ عرفاً ایک مستقل شمار جگہ ہوتی ہے، ایک مستقل جگہ شمار ہوتی ہے۔ لہذا مکہ اور مدینہ میں اقامت کی نیت کرنے سے آدمی مقیم نہیں ہوگا بلکہ مسافر ہی رہے گا، کیونکہ یہ دونوں مستقل الگ الگ شمار ہوتی ہے۔ قصر ختم ہو کر پوری نماز واجب کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ قصر ختم ہو جائے گی اور پوری نماز پڑھنے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جس جگہ اقامت کی نیت کی ہے وہ جگہ قابل اقامت ہو، سکونت ہو، ورنہ وہ مسافر ہی رہے گا۔ مثلا حالت جنگ قابل اقامت نہیں ہوتی، لہذا اگر کئی سال میدان جہاد میں لڑتا رہا تو بھی مسافر شمار۔ اس نے اقامت کا پختہ ارادہ کیا ہوا لیکن پختہ ارادہ نہ ہو، بلکہ آج کل کا جانے کا ارادہ ہو، سے ٹہر جائے تو وہ مسافر ہی رہے گا۔ اس نے اقامت کا پختہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں یہاں ٹھہروں گا۔ اگر پختہ ارادہ نہ ہو بلکہ آج کل نکل جانے کا ارادہ سے ٹھہرا رہا تو مسافر ہی ہوگا، مقیم نہیں ہوگا۔ تیسری شرط، اس کی ظاہری حالت نیت کی منافی نہ ہو، لہذا اگر لشکر نے قلعے کے محاصرے کے زمانے میں یا میدان جنگ میں اقامت کی نیت کی تو وہ مقیم نہیں ہوں گے بلکہ مسافر ہی رہیں گے، چنانچہ ظاہری حالت میں اس کی نیت کے منافی ہے۔ ولا يزال على حكم المسافر حتى ينوي الإقامة في بلد 15 يوما فصاعدا فيلزم الإتمام، اور ہمیشہ رہے گا وہ آدمی مسافر کے حکم میں یہاں تک کہ نیت کر لے وہ اقامت کی کسی شہر میں 15 دن یا اس سے زیادہ کی، تو لازم ہے اس کو اتمام پورا نماز پڑھنا۔ لہذا اگر نیت کی اس نے اقامت کی اس سے کم تو نہ پورا کرے وہ اپنی نماز، اور وہ آدمی جو داخل ہو شہر میں اور نہیں نیت کی اس نے ٹھہرنے کی، اس میں 15 دن سوائے اس کے نہیں وہ کہتا رہا کہ کل نکلوں گا یا کل کے بعد نکلوں گا، یہاں تک کہ وہ باقی رہا اس میں کئی سال تک، تو نماز پڑھے گا وہ 2 ہی رکعت مسافر والی نماز پڑھے گا۔ اور جب داخل ہو کر شہر میدان جنگ میں، اور جب وہ داخل ہو لشکر میدان جنگ میں تو 100 نیت کے
انہوں نے 15 دن ٹھہرنے کی تو پورا کرے وہ نماز، تو 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی تو نہ پورا کرے وہ نماز۔ ولا يزال على حکم المسافر، یہ آدمی ہمیشہ مسافر ہی رہے گا یہاں تک کہ اقامت کی نیت کرے فی بلد، شہر میں، 15 یومن، 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے، فصاعدا یا سے زیادہ۔ تو جہاں آدمی رہتا ہے وہاں 15 دن کی نیت کی تو یہ آدمی پھر کیا ہوگا؟ مسافر ہوگا۔ 15 دن سے کم کی نیت ہے تو پھر یہ 15 دن سے کم کی نیت ہے تو مسافر ہے، 15 دن ہے، 15 دن سے زیادہ ہے تو پھر وہاں یہ مقیم بنے گا، یہاں تک کہ 15 دن کی نیت کرے گا تو پھر یہ مسافر نہیں رہے گا۔ فیلزم الاتمام، تو اس کو پورا نماز پڑھنا لازم ہوگا اگر اس نے نیت کی 15 یا 15 دن سے زیادہ۔ فإن والإقامة اقل من ذلك لم يتم، اگر اقامت کی نیت کی 15 دن سے کم سے تو پوری نماز نہیں پڑھے گا، قصر کرے گا۔ ومن دخل بلدا، اور جو آدمی کسی شہر میں داخل ہوا، ولم ينوي ان يقيم فيه، اور اس میں اقامت کی نہیں کی 15 دن کی، وانما يقول، وہ کہتے ہیں غدا اخرج، اور بعد غد، میں کل نکلوں گا یا پرسوں نکلوں گا، یہاں تک کہ اس پر سال گزر چکے، حتی بقی علی ذلك سنین، اس پر کئی سال گزر چکے۔ یعنی مثلا وہ کسی جہاد میں گیا ہے، محاصرے پر گیا ہے، اس کو وہ کہتا ہے یار میں کل ہمیں فتح ہو جائے تو ہم نکلیں گے، یا کسی کام کرنے کے لیے گیا ہے، اب وہ کہتا ہے کل میرا کام ہو جائے تو میں نکلوں گا، اور کچرتے کرتے کرتے اس پر کئی سال مہینے گزر چکے تو یہ مسافر ہی رہے گا۔ صلی رکعتین، 2 رکعت پڑھے گا۔ وَإِن دَخَلَ الْعَسْكَرَ فِي أَرْضِ الْحَرَبِ، اگر لشکر دارالحرب میں داخل ہو گئی، فَنَوَى الْإِقَامَةَ، اور انہوں نے نیت کی 15 دن کی، لم یتم الصلاۃ، نماز پوری نہیں پڑے گا۔ وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ، استاد جی اگر، اس میں کیا حکمت ہے کہ جب 15 دن کی لشکر نے نیت کر لی ہے تو وہ پورے دن پوری نماز نہیں پڑھے؟ تو ان کی جو ظاہری حالت ہو وہ نیت کے منافی نہ ہونا، یہ ہم نے شرط لگائی تھی کہ ان کی ظاہری حالت نیت کی منافی نہ ہو۔ اب یہاں ان کی ظاہری حالت نیت کی منافی ہے، لہذا اگر لشکر نے قلعے کا محاصرہ کرنے کے زمانے میں یا میدان جنگ میں اقامت کی نیت کی تو وہ مقیم نہیں ہوں گے بلکہ مسافر ہی رہیں گے، کیونکہ ظاہری حالت ان کی نیت کے منافی ہے۔ اب ظاہری حالت یہ ہے کہ حالت جنگ میں اور یہ اقامت کی نیت کر رہے دارالحرب میں، وہاں کیسے مقیم رہیں گے؟ وہاں تو اقامت درست نہیں ہے، انہوں نے تو آنا ہے۔ ٹھیک ہے سمجھ آ گئی۔ تو وہ یہی بات تھی کہ ان کی ظاہری حالت نیت کی منافی نہ ہو، یہاں ان کی ظاہری حالت نیت کی منافی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ أَتَمَّ الصَّلَاةَ، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ مقیم اور مسافر کی اقتداء کا بیان کر رہے ہیں، تو جس کی تفصیل یہ ہے، اقتداء المسافر بالمقیم اور اقتداء المقیم بالمسافر کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ تو اقتداء المسافر بالمقیم، یعنی اگر مسافر مقیم کی اقتداء کرنا چاہتا ہے تو یہ اقتداء وقتیہ نماز میں جائز ہے، البتہ فوت شدہ نمازوں میں مسافر کی مقیم کی پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اقتداء المقیم بالمسافر، یعنی مقیم کی اقتداء مسافر کی پیچھے وقتیہ نماز میں جائز ہے، مقیم کا مسافر کی اقتداء کرنا، اور وقتیہ کے علاوہ میں بھی جائز ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ تو اس وقت مسافر قصر کرے گا اور مقیمین جو ہے وہ حضرات پوری نماز پڑھیں گے، اور مسافر کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر اعلان کر دے کہ تم اپنی اپنی نماز پوری کر لو، اس لیے کہ ہم مسافر ہیں۔ وہ جن لوگوں نے سلام پھیر دیا ہوگا استاد جی وہ کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ سلام نہیں پھیریں گے وہ لوگ، امام نے نہیں تو سلام پھر پھیر لیا نا، وہ کہیں گے جی کہ جی آپ لوگ کیا کرو، اپنی نماز پہ پوری کر لو۔ نہیں یہ تو پھر پہلے بتانا پڑے گا نا ورنہ تو پیچھے لوگ سلام پھیر دیں گے۔ اگر پھیر دیا تو پھر اپنی پوری کریں، پھر آخر میں سجدہ سہو کریں۔ اگر سلام پھیر دیا تو کھڑی ہو جائے اور نماز ہم۔ پوری کرو سجدے طرف کر لے۔
ہاں، اس کو پہلے بتانا چاہیے کہ بھائی میں مسافر ہوں، تو اپنی نماز، وہ تو سلام تو نہیں پھیریں گے نا مقتدی؟ جی وہ مقتدی تذبذب کا شکار ہوں گے، پھیرے نہ پھیریں کیا کریں؟ وہ تو انتظار کریں گے، یار امام صاحب کو کیا ہوا ہے، اس نے سلام پھیر لیا، فون آ رہے ہیں۔ میں آ رہا ہوں یار، یہ فون آیا تو اس کا دروازہ کھلوانا ہے، کسی طالب علم کو بھیجنا ہے، ابھی میں آ رہا ہوں نا 2 منٹ میں، آپ لوگ انتظار کریں، صحیح ہے؟ جی سر جی جی جی۔ تو یہ اقتدا کے بعد چل رہی تھی کہ وَإِذَا دَخَلَ جی الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ بَقَاءِ الْوَقْتِ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي فَائِدَةٍ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ خَلْفَهُ، جب داخل ہو جائے مسافر مقیم کی نماز میں وقت کے باقی رہنے کے ساتھ، تو پورا کر لے وہ نماز کو، کیونکہ مسافر مقیم کی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو مسافر بھی پوری نماز پڑھے، اگر داخل ہو اس کے ساتھ فو شدہ نماز میں تو نہیں جائز ہوگی اس کی نماز اس کے پیچھے، کیونکہ تو سر جی یہ داخل فوج شدہ نماز میں کیوں ہوگا؟ فوج شدہ نماز تو ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے جماعت کے ساتھ؟ کیوں نہیں ہوتی؟ مثلا میرے اوپر 4 رکعت نماز میرے اوپر کیا ہے، ظہر کی نماز مثلا مجھ سے رہ گئی، ابھی نہیں پڑھی، یا جی وقتی نماز میں نے پڑھ لی، کل کی ظہر کی نماز رہ گئی، میں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے، تو میں ان کے پیچھے نیت کر سکتا ہوں کل کی ظہر کی قضا کی۔ کس کس نماز میں؟ آج کی ظہر کی نماز میں؟ آج کی ظہر کی نماز میں، اب میں نے مثلا پہلے فرض پڑھ لی اپنے، بعد میں دیکھا یار جماعت کھڑی ہو رہی ہے، چلو میں اس اچھا کی اچھا پیچھے قضا کی نیت کر لوں گا، یا کوئی آدمی اچھا۔ اس نے نماز نہیں پڑھی، میں نے پڑھ لی، تو میں اس کے پیچھے نفل کی نیت کر لوں گا۔ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی فوت شدہ نماز تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا رہا ہوگا نا؟ لیکن جماعت کے ساتھ تو نہیں پڑھا رہا ہو، لیکن پیچھے والے کی اعتبار ہے نا، وہ اس نے اس کا پچھلی والی کی فوشی نماز کے کہہ رہے ہیں، امام تو وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں نا، پیچھے وَإِن اگر کوئی، دَخَلَ مَعَ فِي فَائِدَتَهُ، ہاں اگر وہ داخل ہو جائے فوت شدہ نماز میں اس کے ساتھ، ہاں، تو یعنی کہ کوئی فوت شدہ نماز پڑھ رہا تھا اس کے ساتھ آپ داخل ہو جائے نا؟ نہیں نہیں، وإن دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة وإن دخل معه في فائدة، یعنی اس کے ساتھ داخل ہو گئے فوشدہ نماز میں، مسافر کی نماز فوشدہ تھی، مسافر سے حالت سفر میں نماز رہ گئی تھی 2 رکعت، جی جی
اب اس کے اوپر 2 رکعت ہی فرض ہے نا. جی جی اب 2 رکعت کی 4 رکعت کے پیچھے اقتدا کیسے کرے گا؟ نہیں ہو سکتا. جی ہاں، اس کی جو ہے 4 رکعت ہے اور اس کی 2 رکعت ہے. جی، اس کا ترجمہ کرتے ہیں سر جی، وَإِن دخل معه فی فائتتہ، فی فائتتہ. فی فائتۃ لم تجز صلاته، اگر داخل ہو اس کے ساتھ فوت شدہ نماز میں تو نہیں جائز ہوگی اس کی نماز اس کے پیچھے. یہ کہہ رہا ہوں نا، اگر داخل ہو اس کے ساتھ فوت شدہ نماز میں، ہاں. یعنی کہ کوئی فوت شدہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ امام تھا، ہم. اور اس کے ساتھ آپ فوت شدہ نماز میں داخل ہو گئے. آپ نے یہ دیکھو فوت اقتداء المسافر بالمقیم، یعنی اگر مسافر مقیم کے اقتداء چاہتا ہے تو یہ اقتداء وقتی نماز میں جائز ہے، وقتی نماز میں جائز. جائز. البتہ فوت شدہ نماز میں مسافر کی مقیم کی پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس سے مراد مسافر کی فوت شدہ نماز ہے. چلو ٹھیک ہے سر جی. اگر ٹھیک ہے. مقیم جو ہے وہ فوت شدہ نماز پڑھ رہے تو وہ تو 4 رکعت ہی پڑھے گا نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ فوت شدہ نماز کی جماعت کرائے گا کیوں؟ وہ تو کرائے گا ہی نہیں نا جماعت. وہ نہیں، وہ تو نہیں کرائے گا. اگر کوئی مثلاً کرا بھی چاہتا ہے فوت شدہ نماز تو اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. وہ تو چاہے وقتیہ کرائے چاہے فوت شدہ کا کرائے، وہ تو 4 نمازی کرائے گا نا. لیکن جو پیچھے مسافر ہے اس کے پیچھے 2 رکعت پڑے گا، چاہے وہ فوت شدہ نماز ہو چاہے وقتی نماز ہو. ٹھیک ہے سر جی، ٹھیک ہو گیا. مسئلہ مسافر کا ہے کیونکہ اس کے پیچھے اس کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھنا فرض ہے، تو ٹھیک ہے. یہاں پر اقتداء درست نہیں ہوگی. وَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ، اگر مسافر مقیمین کو نماز پڑھائے تو 2 رکعت پڑھا رہے، وسلم سلام پھر دے، ثم اتم المقیمین، پھر جو مقیمین ہے وہ اپنی نماز پوری کرے. اور اس کے امام کے لیے مستحب یہ ہے اذا سلم، جب وہ سلام پھیرے یہ کہے کہ اپنی نماز پوری کرو میں تو مسافر ہوں. ويستحب له إذا سلم أن يقول له أتموا صلاتكم فإنكم سفر. وإذا دخل المسافر مصره أتم الصلاة وإن لم ينوي الإقامة فيه، اگر مسافر اپنے شہر میں داخل ہوگا تو پوری نماز پڑھے گا اگرچہ کہ اس نے اقامت کی نیت نہیں کی. اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں داخل ہونے سے آدمی مقیم ہو جاتا ہے اگرچہ کہ اس نے اقامت کی نیت نہیں کی ہو. ومن كان له وطن، یہاں سے وطن، دوسرا وطن بنا لینا، وطن کے بارے میں ایک وطن چھوڑ کر دوسرا وطن اختیار کر لینا کا حکم بیان فرما رہے صاحب قدوری، جس کی تفصیل یہ ہے کہ وطن کی 2 قسمیں، ایک وطن اصلی ایک وطن اقامت ہے. تو وطن اصلی اس وطن کو کہتے ہیں جس میں 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے. وہ اس کا پیدائشی وطن ہو، یا اس کے بچے وہاں رہتے ہوں، یا اس نے اس جگہ مستقل رہنے کی نیت کر لی ہو. تو وطن اصلی اس وطن کو کہتے ہیں جن میں 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے. وہ اس کا پیدائشی وطن ہو نمبر 1، یا اس کے بچے وہاں رہتے ہو نمبر 2، 3، یا اس نے اس جگہ مستقل رہنے کی نیت کر لی تو یہ اس کا وطن اصلی ہے. پیدائشی وطن ہے، اس کے بچے وہاں رہتے ہیں، یا اس نے اس جگہ مستقل رہنے کی نیت کر لی کہ ہماری یہی جگہ ہے، تو یہ وطن اصلی. وطن اقامت اس وطن کو کہتے ہیں جس میں مذکورہ بالا 3 باتوں میں سے کوئی بات نہ پائی جائے، لیکن اس میں 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو اور مذکورہ 3 باتوں میں سے کوئی بات نہ پائی جائے تو یہ وطن اقامت ہے. اگر اس عبارت سے مراد وطن اقامت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک وطن چھوڑ کر دوسرے وطن اقامت اختیار کر لینے سے پہلا وطن اقامت باطل ہو جائے گا بغیر کسی شرط کے. ایک آدمی کہیں جا کے 15 دن کی نیت کر لیتا ہے یا اس سے زیادہ تو اس کا وہ وطن اقامت ہے، پھر اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ نیت کر لیتا ہے تو پہلے والا باطل ہو جائے گا بغیر کسی شرط کے. اگر یہاں اس عبارت میں وطن سے مراد وطن اصلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک وطن اصلی
ہوتی ہوتی ہوئی دوسرا وطنی اصلی اختیار کر لینے سے پہلا وطنی اصلی باطل ہو جائے گا، بشرطے کہ اس سے اعراض کر لیا ہو۔ مثلا ایک آدمی تک کراچی میں رہ رہا تھا مستقل، پھر وہاں سے وہ شفٹ ہو گیا لاہور، تو پھر اس کا جو کراچی تھا وہ وطن، وہ اصلی باطل ہو جائے گا، اور اب یہ لاہور، اگر وہ کراچی میں بھی اس کی وہاں پراپرٹی ہے، بال بچے ہیں، اور یہاں لاہور میں بھی ہے، تو دونوں اس کے وطنی اصلی ہوں گے۔ ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه اول لم يتم الصلاة۔ ومن كان له وطن، اگر کسی آدمی کا وطن ہو، فانتقل عنه، اس سے منتقل ہوگا، واستوطن غیرہ، اور اس کے علاوہ جگہ کو وطن بنا لیا، ثم سافر، پھر سفر کیا اس نے، فدخل وطنہ الاول، پہلے وطن میں داخل ہوا، لم یتم الصلاۃ، نماز پوری نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ وَالْمُسَافِرُ أَن يُقِيمَ بِمَكَّةَ وَمِنَا 15 يَوْمًا لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ۔ نیت اقامت کی صحیح ہونے کی شرط بیان کر رہے ہیں صاحب قدور اس عبارت میں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اقامت کی درست ہونے کی شرط یہ ہے جس جگہ ٹھہرنے کی نیت کی ہے وہ عرفاً ایک مستقل جگہ شمار ہو۔ لہذا مکہ اور مینا میں بیک وقت 15 دن اقامت کی نیت کرنے سے آدمی مقیم نہیں ہوگا، اس لیے مکہ اور مینا دو مستقل اور علیحدہ جگہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب صاحب قدوری نے کتاب لکھی۔ آج کل یہ اس کے آبادی متصل ہے اور یہ ایک ہی جگہ ہے۔ آپ لوگوں نے شاید جس نے عمرہ کیا ہو اس کو پتہ ہوگا، تو یہ جگہ کیا ہے، متصل ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ وَإِن نوى المسافر، اگر مسافر نے نیت کی ان یقیم مکہ، مکہ اور مینا میں 15 دن ٹھہرنے کی، تو وہ پوری نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس وقت مکہ اور مینا یہ الگ الگ تھی، لہذا درمیان میں فاصلہ تھا، مکانات متصل نہیں تھے، تو اس لیے کہتے کہ پوری نماز نہ پڑھے۔ 15 دن کی نیت کرنے سے یہ آدمی مقیم نہیں ہوگا مکہ اور مینا میں۔ اس نے 15 دن یہاں ایک جگہ پہ نہیں کی، یعنی کچھ دن مکہ میں ٹھہرے گا اور کچھ دن مینا میں، دونوں کی ملا کر 15 دن تھی، تو لہذا اس لیے یہ پوری نماز نہیں پڑھے گا۔ اگر آج کل نیت کرے گا مکہ اور مینا میں 15 دن کی، تو پوری نماز پڑھے گا۔ والجمع بین الصلاتین للمسافر یجوز فعلا ولا یجوز وقتا۔ اسی طرح اگر کوئی جماعت کہاں جاتی ہے، تبلیغی جماعت، اگر وہ وہاں ان کی تشکیل اس علاقے میں 15 دن یا اس سے زیادہ کی ہے، تو وہ وہاں پوری نماز پڑھیں گے۔ اگر 15 دن یا اس سے کم ہے تو وہ وہاں سفر کی نماز پڑھیں گے۔ سادی یہ ایک چیز پوچھنی تھی ہم۔ کہ سفر پہ نکلے آپ تو ٹوٹل سفر کے لیے 15 دن کاؤنٹ ہوں گے یا ایک شہر کے لیے؟ پھر اس سے اگلے شہر چلے گئے تو دوبارہ 15 دن کاؤنٹ ہو جائیں گے؟ ہاں، ایک شہر اچھا، کی مراد ہے نا، ایک شہر میں 15 دن کی نیت کر لی تو وہ مقیم ہے، 15 دن سے کم کی نیت ہے تو وہ مسافر، پھر دوسرے شہر کا اعتبار کریں گے، اور اس کا جو ہے یعنی کہ ایک مہینے کے لیے سفر پہ نکلے، 15 دن ایک شہر میں رہے، 15 دن ایک شہر میں رہے، یعنی تو کہ 14 یہ 14 دن ایک شہر میں رہے، تو ہاں وہ مسافر ہی رہے گا؟ مسافر رہیں گے، صحیح ہے۔ مسافر نہیں رہیں گے، تو 15 دن سے کم کی نیت کی تو پھر مسافر رہیں گے۔ جی جی، 14 دن کی ایک شہر میں ہاں نیت کی، پھر اگلے شہر میں 14 دن کی نیت کی، ایک مہینے بعد واپس آئے، ہاں یعنی کہ 28 دن بعد واپس آئے، تو ٹوٹل تو 28 دن لگ گئے لیکن ہوگا مسافر ہی۔ ہاں۔ ٹھیک ہے۔ مثلا اسی طرح اگر کوئی آدمی کہیں رہتا ہے، وہاں جاب وغیرہ کرتا ہے، وہاں اس نے 15 دن تک نیت نہیں کی، ہر ہفتے واپس آ جاتا ہے، تو یہ آدمی بھی مسافر ہے۔ اچھا، یہ بھی مسافر ہے جو جاب کرنے جاتا ہے؟ ہاں، مثلا میں یہاں سے جاتا ہوں لاہور، اور لاہور یہاں سے 78 کلومیٹر سے زائد ہے نا، جی جی جی۔ تو وہاں میں رہتا ہوں پورا ہفتہ، پھر ہفتے والے پھر دن آ جاتا ہوں،
اور میں نے وہاں ٹھیک ہے، 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی، تو میں مسافر ہوں۔ لیکن اگر لاہور میں آپ کوئی کمرہ لے لیں اپنا پکا، تو پھر آپ ہوں۔ مسافر رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ پھر وہ اوہ، وطن بن جائے گا یا نہیں؟ وطن اصلی وہ تو وہاں کی پیدائشی گھر ہو، یا اس میں وہاں ہمارے بچے ہو، یا میں نے وہاں مستقل نیت کر لی کہ میں نے یہیں رہنا، اپنے لیے جگہ خرید لی، وہاں رہتا ہوں، یا کرائے پر لے لی اور میں کہتا ہوں میں نے یہیں رہنا ہے۔ اچھا، کرائے پر لے لی؟ نہیں، کرائے پر لے تو لی ہی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کمرہ کرائے پر لے لیا لیکن مستقل رہنے کی نیت نہیں ہے پھر تو نہیں ہے آپ نا، نے، مستقل یعنی کہ آپ رہنے نے کی۔ کہا میں نے اس سال تک رہنا ہے، کرائے پہ کمرہ لے لیتا ہوں لیکن ہر ہفتے بعد میں واپس آ جائے گا۔ نہیں نہیں، پھر تو مسافر ہی ہوگا۔ یعنی کہ ہر ہفتے بعد واپس آئے گا، چاہے کمرہ کرائے پہ لیا ہوا ایک سال کے لیے، تو ہاں، مسافر ہی رہے گا۔ مسافر ہی رہے گا۔ اور یہ جو دوسری شک ہے کہ بچے والی، اس میں بیگم بھی ہے یا خالی بچے وہاں پہ ہوگا؟ کسی کے بچے بیگم نہ ہو؟ ہے، ان کے بیٹے ہیں، بیوی، بچے میں اس میں بیوی بھی آئے گی، بیوی ہیں، ٹھیک بچے ہے، ہیں۔ پھر بیگم وہاں پہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہم، بیگم بچے، ماں باپ تو نہیں ہے اس پہ؟ نہیں نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ والجمع بین الصلاتین للمسافر يجوز فعلا ولا يجوز وقتا۔ جمع بین الصلاتین، تو اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ جمع بین الصلاتین کا حکم بیان فرما رہے۔ تفصیل اس کی ہے کہ جمع بین الصلاتین کی دو قسمیں ہیں، جمع بین الصلاتین فعلا یعنی صورتاً، اور جمع بین الصلاتین وقتاً، اس کو حقیقتاً بھی کہتے ہیں۔ تو جمع بین الصلاتین فعلاً کہتے ہیں کہ دو نمازوں کو اس طرح اکٹھے جمع کرنا کہ دو نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا ہو، صورتاً یعنی جمع بین الصلاتین۔ مثلاً ظہر کو بالکل آخری وقت میں پڑھنا اور عصر کو وقت ہوتے ہی پڑھ لینا، اس کا حکم یہ ہے کہ بالاتفاق جائز ہے۔ ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو پہلے وقت میں پڑھ لینا، یہ جمع سوری ہے اور یہ بالاتفاق جائز ہے۔ دوسری قسم جمع بین الصلاتین وقتاً، حقیقتاً، دونوں نمازوں کو حقیقی طور پر جمع کرنا۔ تو دو نمازوں کو اس طرح جمع کرنا کہ ایک نماز تو اپنے وقت میں ادا ہو لیکن دوسری نماز اپنے وقت سے باہر ادا ہو۔ مثلا ظہر کی نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا اور عصر کی نماز کو بھی اسی کے ساتھ پڑھنا، تو دونوں کو ظہر کے وقت میں پڑھا ہے، تو اس کا یہ حکم یہ ہے جمع بین الصلاتین حقیقتاً۔ یہ حنفیہ کے ہاں غیر حاجی کے لیے جائز نہیں ہے، حاجی کے لیے جائز ہے اور حاجی کے علاوہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ شوافی کے نزدیک جائز ہے۔ حاجی وہاں حج میں ظہر اور عصر عرفات میں پڑھتے ہیں، اور پھر فجر اور نہیں، مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ جائز ہے جمع حقیقی، لیکن ان کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ والجمع بین اس کا الصلاتین للمسافر، اور مسافر کے لیے دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے فعلا یعنی صورتا، یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھ لے اور عصر کو پہلے وقت میں پڑھ لے، تو یہ جائز ہے۔ ولا يجوز وقتا، اور وقت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، یعنی حقیقت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، یعنی دونوں وقت نمازوں کو ظہر کے وقت میں پڑھ لے، یہ جائز نہیں، یہ عصر میں پڑھ لے۔ ہاں، کیا فرما رہے ارشاد آپ؟ وتجوز الصلاة في سفينة قاعدا على كل حال عند أبي حنيفة۔ اب اس عبارت میں صاحب قدوری کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ تو سفینہ کی دو قسمیں ہیں، سفینہ مشتوطہ اور سفینہ جاریہ۔ سفینہ مشتوطہ اس کو کہتے ہیں جو ساحل کے ساتھ باندھی ہوئی ہو، اس میں بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنا بالاتفاق جائز نہیں ہے۔ سفینہ جاریہ اس کو کہتے ہیں جو ساحل کے ساتھ باندھی ہوئی نہ ہو، اس کا حکم یہ کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، خواہ عذر ہو یا نہ ہو۔ صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر عذر ہو تو جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ چلتی ہوئی کشتی جو ہے، امام صاحب فرماتے ہیں پڑھنا جائز ہے کہ خواہ عذر ہو یا نہ ہو، صاحبین فرماتے ہیں اگر عذر ہو تو جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ وتجوز الصلاۃ فی سفینۃ، اور کشتی میں نماز پڑھنا جائز ہے بیٹھ کر ہر حال میں امام صاحب کے نزدیک۔ یہ اس سے مراد جاری کشتی ہے۔
اور صاحبین فرماتے ہیں بغیر عذر کے جائز نہیں ہیں۔ تو اس میں آدمی کا اگر سر چکراتا ہے یا ایسی کوئی عذر ہے تو پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے، وگرنہ نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح ٹرین ہے، تو ٹرین میں تو آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، لہذا ٹرین میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے، بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح گاڑی ہے، تو گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں تو گاڑی میں بیٹھ کے فرض نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، گاڑی سے اتر کر نماز پڑھیں گے، کیونکہ قیام فرض ہے، اور یہ جو گاڑی میں سفر کرنا یہ عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے قیام ساقط ہو جائے، لہذا گاڑی سے اتر کر فرض پڑھنی چاہیے۔ اس طرح وتر بھی، اگر گاڑی والا گاڑی نہیں روکتا، وہ ادھر سے نماز نکلنے کا وقت تنگ ہے، نماز نکل رہا ہے، تو یہ آدمی بیٹھے بیٹھے تشبیہ بالمصلین کرے گا، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تشبیہ کرے گا، اور وہ بعد میں پھر اس نماز کی کیا کرے گا، دہرائی کرے، یعنی اس وقت وہ نماز پڑھ لے، بعد میں اس کی قضا کرے، اس وقت وہ نماز پڑھے، بعد میں کیا کرے، قضا کرے۔ ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر رکعتین، اگر سفر میں نماز قضا ہو گئی تو پھر حضر میں 2 رکعت ہی قضا کرے گا، اگر حضر میں قضا ہوئی تو سفر میں پوری پڑے گا 4 رکعت۔ والعاصی والمطیع فی السفر فی الرخصت سواء، گناہگار اور مطیع سفر میں برابر ہے رخصت میں۔ تو اس عبارت میں مصنف نے سفر میں مسافر عاصی اور مسافر مطیع کا حکم بیان فرمایا۔ تو حنفیہ کے ہاں فرمانبردار کی طرح نافرمان کو، عاصی کو بھی سفر میں رخصت ملے گا، لیکن شافعیہ کے نزدیک سفر عاصی کو رخصت نہیں ملے گا، یعنی اگر کوئی آدمی جا کے کوئی ڈاکہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ رخصت نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں سفر ہے، یہ ایک نعمت ہے رخصت، اور یہ گناہگار کو نہیں دی جاتی، ان کے ہاں یہ ایک اصول ہے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وما علينا إلا البلاغ المبين۔ کافی ہے؟ جی استاد صاحب، ایک دو کوشچن ایک